السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ڈاکٹر کرن، لائف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی سب ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے ڈائریا، یعنی کہ دست کی بیماری۔ ڈائریا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو ایک ہی دن میں 3 سے زیادہ بار دست ہوتے ہیں یا نرم پخانہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائریا ہے۔ اور ہر سال ڈائریا کی وجہ سے پاکستان، الجیریا، انڈیا جیسے ممالک میں بہت سی اموات ہوتی ہیں جن میں بچے اور بڑے دونوں شامل ہیں۔ اب ڈائریا 2 اقسام کا ہوتا ہے۔ ایکیوٹ یا اچانک ہو جانے والا ڈائریا 3 ہفتے سے کم، مستقل ڈائریا جو کہ 3 ہفتے سے زیادہ عرصے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عارضی ڈائریا جو ہے وہ زیادہ تر فوڈ پوائزننگ سے یا کسی قسم کے انفیکشن سے ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ ٹریولرز یعنی کہ سفر سے ہوتا ہے، اور جبکہ کرونک یعنی مستقل ڈائریا کسی اندرونی بیماری یا کسی خوراک کی الرجی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈائریا کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں ڈائریا ہونے کی۔ اس میں چھوٹے بچوں میں زیادہ تر ڈائریا کی وجوہات میں کسی قسم کی کوئی بیماری چل رہی ہو، اس کے ساتھ ڈائریا ہو جاتا ہے، یا اگر آپ نے ان کی ویننگ یعنی کہ نئی خوراک ٹھوس غذا شروع کرتے ہیں تو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی دوائیوں سے ڈائریا ہوتا ہے، اور سفر سے ڈائریا ہوتا ہے، یا کچھ میڈیکل کنڈیشنز میں بھی ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اب فوڈ پوائزننگ موسٹ کامن چیز ہے جس ڈائریا کی وجہ میں سے ہے، تو چونکہ گندگی کی وجہ سے اور خوراک کی اچھی طرح ہینڈلنگ نہ کی جائے تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور کامن ڈائریا ٹریولرز ڈائریا جو سفر سے ہوتا ہے اور زیادہ تر ینگ لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ خود ہی زیادہ تر ٹھیک ہو جاتا ہے، خالی ڈائٹ سے ہی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی قسم کی دوائی لینے کی ضرورت موسٹلی نہیں پڑتی۔ اور اب ڈائریا میں زیادہ تر ڈائریا کی علامتیں جو ہوتی ہیں ان میں پیٹ میں درد ہوتی ہے، آپ کو بار بار باتھ روم میں بہانے کے لیے جانا پڑتا ہے، بخار سردی لگ کے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ چکر آتے ہیں، اور الٹیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں جو کہ مسلسل ہوتی ہیں، رکتی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ کو کون سی علامات ہیں جن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ان میں زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کو پخانے میں خون آئے، اور اس کے علاوہ آپ کو تیز بخار ہو، الٹی شروع ہو جائے، یا پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو جائے، یا ایک وقت میں ایک ہی گھر میں زیادہ بندوں کو اکٹھے ڈائریا ہو جائے، یا حاملہ عورتوں میں ڈائریا ہو جائے، یا آپ کو ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ شدید پانی نمکیات کی کمی ہو جائے۔ اب ڈی ہائیڈریشن بڑوں میں مختلف علامات ہوتی ہیں، جیسے یورین ڈارک کلر کا آتا ہے، اور یورین کی مقدار کم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسکن خشک ہو جاتی ہے، اور بچوں میں اس کی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا منہ خشک ہوتا ہے اور آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، اور چھوٹے پیشاب کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، اور بچے جب روتے ہیں تو انہیں آنسو نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اب حاملہ عورتوں کو زیادہ تر ڈائریا میں فوراً اپنے گائنیکولوجسٹ کو بھی ملنا چاہیے جب اس میں بخار تیز ہو، 100 سے زیادہ بخار ہو، اور پخانے میں خون وغیرہ آئے۔ اب ڈائریا کے لیے جو ڈائٹ ہے وہ اس پکچر میں شو کی گئی ہے۔ ڈائریا زیادہ تر اچھی ڈائٹ جو کہ دکھائی گئی ہے، یہ کھانے سے ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ کامنلی ہم کیلا یوز کریں، رائس چاول یوز کریں، ایپل سوس یوز کریں، اور ٹوسٹ بریڈ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ نمکیات کی کمی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ORS کا استعمال کریں، یہ بہت اچھا سلوشن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کے بعد اسکن اریٹیشن یا ریش ہو جاتی ہے، اس کے لیے پہلے تو ڈائریا ختم ہونا چاہیے، پھر ریش کریم استعمال کرنی چاہیے، اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور گرم پانی کے بعد کو اوائڈ کریں۔ ڈائریا سے بچاؤ کے لیے چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے چھوٹے بچوں کو ماں کا دودھ دینا چاہیے۔ بڑوں کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھ بار بار دھونے چاہیے، اور پینے کا پانی صاف یا بوائلڈ استعمال کرنا چاہیے، اور ہر بار باتھ روم ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد ہاتھ لازمی دھوئیں، یہ ڈائریا سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ چھوٹے بچوں کو ڈائریا کی صورت میں گائے کا دودھ زیادہ تر دینے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے ڈائریا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تک سننے کے لیے بہت شکریہ۔ ٹاپک کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔